الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم سے متعلق الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ بچے کے نفقے کے اعتبار سے گفتگو کی تھی کہ خرچہ کس کے ذمہ ہے۔ جیسے نفقے سے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ نفقہ یعنی خرچ، بچے کا خرچ وہ باپ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اگلا کام ہے پرورش کا، کہ پرورش کس کے ذمہ ہے، یعنی بچے کی حفاظت، نگہداشت، اس کی پرورش۔ تربیت الگ چیز ہے، پرورش الگ چیز ہے۔ پرورش میں، نگہداشت میں، اس کی حفاظت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کھلانا پلانا، اگر وہ گندگی کرے تو اس کی صفائی کرنا، اس کو سردی گرمی سے بچانا، نہلانا، اس کی نیند کا خیال کرنا، بیمار ہو تو اس کے بیماری میں جو بھی اس کی ضرورت ہو، اس کے علاج کی، اس کے دوائیوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں پرورش میں شامل ہیں۔ جبکہ تربیت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ ایک الگ گفتگو بیان ہوگی۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں پرورش سے متعلق۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا یہ لڑکا ہے اور میں اس کی محافظ ہوں، لیکن اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اب مجھ سے یہ بچہ لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو زیادہ حقدار ہے جب تک تو کسی اور جگہ نکاح نہیں کر لیتی۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے؟ جس طرح آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کہ ہاں ایسا معاملہ ہو کہ مرد عورت کو طلاق دے دے، جس طرح آج کل ویسے ہی طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، شرح زیادہ ہے طلاق کی، تو طلاق دے دینے کے بعد اب بچے کی پرورش کا معاملہ آتا ہے، تو پھر زیادہ تر اگر وہ کیس یعنی معاملہ کورٹ تک نہ جائے تو پھر ماں ہی اس بچے کو پال رہی ہوتی ہے، اور اس لڑکی والوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے لڑکے والوں سے کہ وہ بچے کا خرچہ دیں، اور خرچے کے علاوہ جو پرورش کر رہی ہوتی ہے وہ ماں ہی کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے کو بھی وہ چھوڑ کر چلی جائے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ حق ماں کا ہے پرورش کا، ماں ہی اس کو پالے گی جب تک وہ بچہ نابالغ ہے، وہ ماں کی ہی پرورش میں رہے گا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ جب بالغ ہو جائیں، خاص طور پر لڑکی، تو پھر اس کا نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے نکاح کی اگر کوئی صورت نہیں بنتی، جب تک نکاح نہیں ہوتا، پھر وہ باپ کی پرورش میں آ سکتی ہے۔ چاہے تو باپ لے سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی کو ماں ہی پالے، ماں ہی رکھے تو زیادہ مناسب ہے۔ رہی بات لڑکے کی، تو لڑکے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو تو باپ کی پرورش میں جائے، بلکہ اگر لڑکا خود سے کھا پی لیتا ہو، کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیتا ہو، جس طرح آج کل تقریباً 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر تک بچہ جا کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا پینا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لڑکے کو باپ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ باپ اس کی پرورش کرے گا، یعنی اس کی نگہداشت، حفاظت باپ کے ذمہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ خرچہ بھی باپ اٹھائے گا جب تک وہ نابالغ ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو ظاہر بالغ ہونے کے بعد اس پر شرعی احکام لازم ہو جائیں گے، تو پھر باپ کی طرف سے اگر وہ اس کو پھر بھی کھلاتا پلاتا ہے اس کے نکاح تک، جب تک وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، تو جب تک جو ہے وہ باپ اس کے لیے یہ سارے اقدامات کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں باپ کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ فی زمانہ جس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بچوں کے حقدار ہونے کی صورت میں بھی ان کی پرورش نہیں کرتے، یعنی جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، جب ان کو خرچے کی ضرورت ہو، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہو، کپڑوں کی، کھانے پینے کی، وہ بھی نہیں دیتے۔ ایسے بھی بعض لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، اس اعتبار سے وہ اولاد کے حق کو بھی مارتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ناراضی بھی مول لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس کے برعکس بالکل ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اپنے ہی بچوں کے نہیں بلکہ بچوں کے بچے بھی پال رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی شادیاں بھی کراتے ہیں، پھر ان کے گھروں میں جب ان کی اولاد ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو، ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے ہاں اولاد ہو، یعنی پوتے پوتی کو بھی، یہاں تک کہ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان کا لطف لیتے ہیں، ان کا لطف اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی خوش نصیبوں کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے لطف لے، اور ایسے ہی وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنی اولاد کی اولاد سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ دادا بن کر اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا یہ بھی ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حوالے کر دیتے ہیں، یعنی بچوں کے بچے تو کیا پالیں گے، وہ اپنے بچوں پر ہی زیادہ توجہ نہیں دیتے، جو آپ خاص طور پر تربیت کے موضوع پر سنیں گے کہ پھر وہ تربیت کے اعتبار سے غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے اعتبار سے تو یہ بات پتہ چلی کہ ماں حقدار ہے جب تک وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر لیتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضا سے فارغ ہو کر مکے سے روانہ ہوئے تو حضرت حمزہ کی بیٹی، حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی بیٹی چچا چچا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آلی، حضرت علی نے انہیں اٹھا لیا، اس بچی کو لے لیا اور ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر حضرت علی کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ اور جعفر طیار، انہوں نے اس بچی کو اپنے پاس لینا چاہا، تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو میں نے لیا ہے اور یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ جس طرح حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسی طرح حضرت علی کے بھی وہ چچا تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے تو اس کی پرورش میں کروں گا، چھوٹی تھی وہ۔ پھر اس کے ساتھ ہی حضرت جعفر نے کہا کہ یہ بھی میرے اعتبار سے بھی میرے چچا کی بھی لڑکی ہے، کیونکہ حضرت جعفر بھی جو ہے وہ حضرت حمزہ بھی حضرت جعفر کے چچا لگتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، یعنی میرے نکاح میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی خالہ کو دلوائی، یعنی حضرت جعفر کی زوجہ کے پاس، کہ وہ ان کی زوجہ جو تھی وہ اس بچی کی خالہ بھی تھی، کیونکہ اس بچی کی جو ماں تھی وہ حضرت جعفر کی زوجہ کی بہن تھی۔ تو اس طرح خالہ کی پرورش کا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے مردوں کے حق میں، یعنی مردوں کو بچی پرورش میں دینے کی بجائے جو عورت تھی یعنی ماں نہیں تھی تو پھر ماں کی جگہ خالہ کو پرورش کے مقابل زیادہ مناسب جانا۔ اور حضرت علی سے اس وقت فرمایا، یعنی اس سے آگے سیکھنے کی بات کہ چونکہ حضرت جعفر کے پاس وہ بچی چلی گئی، ان کی زوجہ چونکہ اس بچی کی خالہ تھی، تو اب حضرت علی اور حضرت زید رہ گئے اور حضرت جعفر رہ گئے، تو ان تینوں سے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ان کا دل بھی رکھ لیا، کتنی بڑی بات کہہ دی، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر سے فرمایا تم میری صورت اور سیرت میں میری طرح ہو، میرے مشابہ ہو، ان کا دل بھی رکھا۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید سے فرمایا تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ تو اس طرح اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، انہوں نے جھڑک کر اور انہیں جو ہے وہ منع کر دینے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے ان کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہوئی کہ ماں کے بعد جو پرورش کی حقدار ہے وہ خالہ ہے، یعنی اگر اور کوئی پالنے والا نہ ہو بچے کو تو پھر ایسی صورت میں خالہ پرورش کرے گی۔ اس کے بعد علماء نے یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ فرض ہے یہ مسئلہ سمجھنا اور سیکھنا کہ بچے کی پرورش چونکہ ماں کا حق ہے، چاہے وہ آدمی کے یعنی جو بچے کا باپ ہے شوہر، ماں اس کی ماں کا بچے کی ماں کا جو شوہر ہے وہ اس کے شوہر کے نکاح میں ہو یا نکاح سے چلی گئی ہو، یعنی طلاق ہو گئی ہو یا ماں نکاح میں باقی ہو، بہرحال ہر صورت میں پرورش کرنا ماں کی ہی ذمہ داری ہے، خرچہ باپ کی ذمہ داری ہے، پرورش ماں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر عورت مرتد ہو گئی ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہی، اگر وہ کافرہ ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بچے کو مسلمان بچے کو پالنے کی حقدار نہیں رہتی۔ کیا معلوم ہوا کہ ایمان کی وجہ سے جس طرح انسان کفر میں، یعنی ایمان کی وجہ سے جس طرح اگر ایمان پر قائم نہ رہے اور وہ کفر میں چلا جائے تو انسان جس طرح جہنم کا حقدار ہوتا ہے، ساتھ ہی دنیاوی اعتبار سے دین اسلام کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی بنتا ہے کہ پھر وہ بچوں کو پرورش کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بچوں کی پرورش کے لائق نہیں ہے دین اسلام کے حکم کے اعتبار سے، فقہی حکم کے اعتبار سے۔ ورنہ تو کافروں کے ہاں بھی بچے ہیں، انگریزوں کے ہاں بھی بچے ہیں جو بے دین ہے اور اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مسلمان کے بچے کی پرورش کی کہ مسلمان کے بچے کو مسلمان ہی پالے گا، کافر چاہے وہ ماں بھی ہو تو وہ پالنے کی حقدار نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر وہ کافر تو نہیں ہے تو مسلمان، لیکن ایسی فاسقہ ہے، یعنی ایسی گناہ گار ہے، ایسی اعلانیہ گناہ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کی تربیت میں فرق آئے۔ مثال کے طور پر چوریاں کرتی ہے وہ عورت، اس بچے کی ماں اگر چور ہے یا اس بچے کی ماں اگر زانیہ ہے معاذ اللہ، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ بچہ اس کی پرورش میں نہیں دیا جائے گا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ دیا نہیں جائے گا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ زنا اور چوری تو ایک بڑا معاملہ ہے، اگر عورت یعنی بچے کی ماں نماز کی بھی پابند نہیں ہے تو بچہ اس کی پرورش میں بھی نہ دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت قابل غور بات ہے کہ جو عورت نماز کی پابند نہ ہو وہ بھی بچے کا پالنے کے قابل دین اسلام میں فقہا کے نزدیک نہیں ہے۔ اب ذرا ہم غور کر لیں کہ ہمارے گھروں میں کتنی عورتیں، کتنی مائیں بچوں کی جو پرورش کر رہی ہوتی ہیں، جن کے ہاں 4 4 5 5 6 6 بچے ہیں اور کتنی نماز پڑھتی ہیں۔ اور پھر یہاں علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب تک بچہ کچھ سمجھنے لگے تب تک علیحدہ کر لیں، کیونکہ اگر بچے کو اس کی پرورش میں دے دیا تو ماں کو دیکھ کر وہ وہی عادت اختیار کرے گا جو اس کی ماں کی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی عورت بھی بچے کی پرورش کرنے کے قابل نہیں ہے، اگرچہ یہاں ہمارے معاشرے میں اور دین اسلام کے حکم کے برخلاف لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اس اعتبار سے اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ وہ بچے کی ماں کو پابند کریں کہ وہ نماز پڑھے، نماز کی پابند ہو۔ لیکن بہرحال چونکہ فقہی مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر دے دیا کسی نے کسی بچے کو ایسی عورت کی پرورش میں جو بے نمازی ہے تو اس نے کوئی حرام کام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے احتیاطی طور پر یہ مسئلہ ضرور لکھا ہے کہ جو عورت نماز کی پابند نہیں ہے اس کی پرورش میں بھی نہ دیا جائے بچے کو، ماں کے، چاہے پھر وہ ماں ہو یا ماں کے علاوہ عورت ہو۔ اور بے نمازی عورت اگر ماں ہو تو پھر کسی حد تک سمجھ آتا ہے، لیکن اگر بے نمازی عورت کوئی اور ہو ماں کے علاوہ تو پھر تو بالکل سمجھ نہیں آتا۔ اس کے برعکس کہ جو بے نمازی عورت ہو اس کے برعکس اگر کوئی نماز پڑھنے والی دیندار خاتون ہو تو پھر اس دیندار عورت کو اس بے دیندار عورت پر ترجیح دی جائے گی کہ وہ زیادہ اس بات کے لائق اور قابل سمجھی جائے کہ اس کی پرورش میں بچے کو دیا جائے۔ ایسے ہی اگر تیسری بات یہاں پر یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہ بچے کی پرورش کرنے والی جو ماں ہے یا کوئی بھی عورت ہے، جیسے ماں کا انتقال ہو گیا یا ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو خالہ یا اور جس طرح دادی یا نانی جو بھی اس کو پرورش میں لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پرورش جس کی پرورش میں بچہ دیا جا رہا ہے وہ عورت اس کی پرورش پر دھیان بھی دیتی ہو، یعنی اس کا باقاعدہ خیال بھی رکھتی ہو، ایسا نہیں کہ اگر وہ ماں کے بعد خالہ بچی ہے تو خالہ کو ہاتھ میں دے دیا لیکن خالہ کو کوئی پرواہ نہیں، تو اب ایسی صورت میں اس سے بھی بچے کو لے لیا جائے گا کہ اس کی پرورش میں نہیں دیا جائے گا جو بچے کا خیال ہی نہ رکھے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عورت کسی ایسے کام میں مشغول ہے، مثال کے طور پر جاب کرتی ہے تو سارے دن بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یا جو ہے وہ ایسی عورت ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جانا پڑتا ہے اور کسی بھی وقت جانا پڑ جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ مردے نہلاتی ہے یا مثال کے طور پر دائی ہے، اس کو کبھی بھی جانا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی ایسی عورت کی پرورش میں بچے کو نہیں دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، اس وقت اس ماحول کے اعتبار سے اس دور میں ایسی بدنصیب مائیں بھی ہیں معاذ اللہ، اور ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ آیا مقرر کر دیتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ خانسہ مائیں جو ان کی پرورش کے لیے باقاعدہ ہائر کی جاتی ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور سارا دن یعنی بچے کے دودھ پلانے کا معاملہ، اس کی کھلائی پلائی کا معاملہ، اس کی صفائی ستھرائی، اس کو نہلانا دھلانا سلانا اٹھانا، اسکول بھیجنا، اسکول سے لانا، یہ سارا
ہائر کیے ہوئے اپوائنٹڈ پرسنز کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جن کو باقاعدہ مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے گلوکار یا اداکار جو اس طرح کے شوبز کے کسی شعبے سے وابستہ ہوں یا کھلاڑی ہوں، کسی کھیل سے وابستہ ہوں، تو وہ بسا اوقات خاص پر اگر وہ عورت ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پالتی بلکہ دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی وہ گناہ گار ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں ایسی عورت سے بچہ لے لیا جائے گا اور پھر کسی ایسے کو دیا جائے گا کہ جو اس کی پرورش کے قابل یا لائق دین اسلام کے اعتبار سے سمجھی جائے. ایسے ہی یہاں علماء نے ایک مسئلہ اور بھی بیان کیا ہے کہ ماں اگر مفت پرورش نہیں کرنا چاہتی، مثال کے طور پر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ بچے کو میں نہیں پالوں گی، تو چونکہ اس کا پرورش حق بنتا ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میں مفت میں پرورش نہیں کروں گی بلکہ مجھے اس کے اخراجات دینے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں چونکہ بچے کے اخراجات وہ باپ کے ذمہ ہیں، اس کو دینے ہوں گے. جس طرح آج کل مثال کے طور پر ماں دودھ نہیں پلاتی، وہ ڈبے کا دودھ اس کو پلاتی ہے، تو وہ خرچہ، پھر اگر آج کل پیمپر جس طرح یوز ہوتے ہیں زیادہ تر تو ان کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، اگر وہ اسکول جانے والے بچے ہیں جس طرح آج کل 3 سال کی عمر سے ہی 4 سال کی عمر سے بچوں کو اسکول لگا دیا جاتا ہے تو اس کا خرچہ، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی اخراجات ہوں، اور اگر وہ عورت کسی ایسی جگہ رہتی ہے جہاں اس کو کرائے پر رہنا پڑتا ہے تو اس کے کرائے کا خرچہ وغیرہ وغیرہ یہ سارا باپ کو دینا ہوگا. ایسی صورت میں ماں اس سے حق پرورش کی وجہ سے خرچہ یعنی باپ سے لے سکتی ہے اور باپ کو دینا لازم ہوگا. پھر علماء نے یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ اگر بچے کی ماں ایسے جگہ رہتی ہے جہاں کے افراد بچے سے بغض رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ عورت جس کے بچے کو پال رہی ہے تو اس عورت کے گھر والے اس عورت سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں یا بچے سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ عورت یا وہ بچہ کسی اور کا ہے، تو چونکہ وہ اس کی نسل سے، ان کی نسل سے نہیں، اس کی لڑکی والوں کے خاندان کی نسل سے نہیں، تو چونکہ ان کو وہ غیر سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے پرایوں کے بچے پال رہی ہو، تو اس وجہ سے اگر بغض رکھا جاتا ہو بچے کی ماں سے، تو پھر باپ کو حکم یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں وہ عورت کو کہے گا کہ یہ بچہ میرے حوالے کر دو. یعنی اگر وہ پرورش نہیں کر رہی اور بچے سے بغض کیا جا رہا ہے، بغض رکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس بچے کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے تو اس پر بھی بری عادتوں کا اثر پڑتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات اس کو بات بات پر جھڑکا جائے گا، بات بات پر مارا جائے گا. اس وجہ سے پھر باپ کو یہ حکم ہے کہ پھر وہ ایسی جگہ سے اپنے بچے کو لے کر خود پرورش کی دوسرے اقدامات اختیار کرے. اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی خاص طور پر بچوں کو ہمیں ڈانٹنا مارنا نہیں چاہیے، کہ جب دوسرے کے بغض اور دوسرے کی نفرت کی وجہ سے بچے کا پرورش کا حق ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنا اگر بندہ خود وہ بندہ جو ہے وہ جو یعنی باپ ماں، گھر کے افراد، گھر کے اپنے سگے چچا چچی، گھر کے اندر رہنے والے اور دیگر افراد، دادا دادی یا نانا نانی، وہ اگر بچے کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے، ماریں گے اور جھڑکیں گے تو پھر خود سوچیے کہ اس کی تربیت پر کتنا برا اثر پڑے گا. تو اس وجہ سے اس بچے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. پھر آگے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ 7 برس کی عمر سے یعنی 7 سال کی عمر سے لے کر بالغ ہونے تک لڑکا 7 سال سے، چونکہ میں نے جس طرح کہا نا کہ 4-5 سال کی عمر میں لڑکا عموماً جو ہے وہ کھانا پینا صاف ستھرا رہنا سیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا 7 سال کی عمر تک یعنی بچہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد اب بچہ باپ کے پاس آ جائے گا اور پھر بالغ ہونے تک وہ باپ کی پرورش میں رہے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا اس کی پرورش کا حقدار ہے اور اس پر لازم ہے کہ دادا اس کی پرورش کرے. یوں ہی لڑکی کے متعلق یہ ہے کہ 9 برس تک، جب تک وہ 9 سال کی نہیں ہو جاتی وہ ماں کے پاس رہے گی. اس کے بعد یعنی جب وہ 9 سال کی ہو گئی، اب 9 سال سے لے کر پھر جب تک کنواری ہے یعنی بالغ ہونے تک وہ باپ، دادا یا بھائی کے ہاں رہ سکتی ہے. اور پھر جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کرنے کا حکم ہے، یعنی پھر وہ جس کی پرورش میں ہوگی اس کا نکاح کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی. یعنی اگر وہ باپ کے پاس آئی ہے تو پھر باپ اس کا نکاح کروائے، اگر وہ دادا کے پاس آئے تو دادا اس کی شادی کروائے، اور اگر بھائی کے ہاں ہے تو پھر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کرے. فی زمانہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کا نکاح کروانا تو اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، میں تو دادا ہوں، میں کیوں کرواؤں. یا بھائی یہ کہتے ہیں بس اوقات کہ جس طرح بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں اور پھر کوئی بہن ایسی رہ جائے جس کا بھی نکاح نہیں ہوا اور ماں یا باپ کا بھی انتقال ہو جائے تو پھر بس اوقات وہ بیچاری بہن بھائیوں کے آسرے میں رہتی ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ آج کل جس طرح نکاح کرنا ایک بڑا معاملہ بن چکا ہے کہ اس کے اخراجات، اس کا جہیز یہ کون اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھائی بھی پیچھے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، کتراتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہم کہاں سے کریں گے یا ہم کیوں کریں. تو ایسی صورت میں ان بھائیوں کو پیچھے ہٹنے کے بجائے ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری بہن کا نکاح کروانا، اس کے اخراجات دینا یہ ہم پر لازم ہے. اگر وہ دیں گے تو ان کے لیے یقیناً ثواب کی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے ایسا تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے. آخر میں کچھ علماء نے یہاں پر یہ بات بھی مسئلہ بھی تحریر کیا ہے کہ اگر لڑکا بالغ نہ ہوا لیکن کام کے قابل ہو گیا ہے، یعنی جیسے 7 سال کی عمر کے بعد تو باپ کے پاس آ گیا، اب باپ چاہے تو اسے کسی کام پر لگا سکتا ہے، ایسا کام جو اس کو وہ سکھانا چاہے کہ جو آگے چل کر بچہ اگر وہ سیکھ لے گا تو کم سے کم کل کو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. یعنی پرورش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو کھلانا پلانا ہی ہے، بلکہ اس کو زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ یہ سارے سکھانا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور اس میں جو ہے وہ زندگی گزارنے میں خاص طور پر لڑکے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ معاش کا معاملہ آتا ہے کہ وہ کل کو کھائے گا کیا، کمائے گا کیا. تو اس کے لیے اس کو کام سکھانا وہ جس کی پرورش میں ہو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کوئی ایسا معاش بتائے، اس کو ایسا طریقہ سکھائے یا اچھی تعلیم دلوا دے کہ جس تعلیم کے ذریعے کل کو کوئی اچھا کام کر سکے، کوئی اچھی نوکری کر سکے. تو یہ بھی اس پر پرورش کرنے والے کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر سب سے پہلے حق یہ ہے جس کی پرورش میں ہو بچہ کہ اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم دلوائے. سب سے پہلے اس کو وہ قرآن کی تعلیم دلوائے اور دین کی ضروری باتیں سکھائے. جیسے بچے کو بچپن سے ہی جب 7 سال کا ہو جائے، جیسے کہ دین میں حکم ہے کہ اولاد کو بھی، اور جب بچہ کسی کی پرورش میں ہے تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا جائے. اور جب وہ نماز پڑھنے لگے 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مار کر نماز کا پابند کرنا پڑے گا. یہ بھی پرورش میں شامل ہے. جہاں اس کا تربیت سے تعلق ہے تو وہیں اس کا تعلق تربیت سے بھی بنتا ہے کہ وہ اس کو روزہ، نماز، طہارت، بے، خرید
خرید و فروخت اور جن معاملات کی، جن چیزوں کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے تو ان کی اس کو وہ تعلیم دلوائے، اور ایسی چیزوں کا اس کو علم حاصل کروائے کہ اگر ناواقفی سے وہ اس کے زندگی گزارے گا تو وہ خلاف شرع عمل کرتا رہے گا، کسی جرم میں مبتلا ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کو ٹوکے کہ یہ تمہارا جو ہے وہ غلط کام ہے اور اس سے وہ اس کو منع کرے. ان کی اس کو تعلیم دلوائے گا، اور پھر جس علم کا یا جس کام کا اس بچے کو رجحان نظر آئے اس کے مطابق وہ اس کی تربیت کرے گا. یوں ہی جس طرح لڑکے کو تعلیم یا اس کا کوئی معاش سکھانا ضروری ہے، یوں ہی لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی، نقش و نگار یا ایسے کام سکھائے جائیں کہ جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، جیسے کھانا پکانا اور دیگر امور خانہ داری، کہ جس میں اس کو سلیقہ آئے کہ کس طرح گھر کو چلانا ہے. یہ سارا کام جو ہے یہ بھی پرورش کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور انہیں سمجھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.